بیان کرتا ہے، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک دیوار ہوگی، وہ الوئے سے ہوگی، اس کو جوج ماجوج کی قوم چاٹ رہی ہوگی، وہ یہ آپ کو سائنٹیفک انداز فکر دیتا ہے، اور یہ اس چیز پہ ادھارتا ہے کہ آپ انکشافات کریں، آپ جستجو کریں، آپ سوچ و بچار کریں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنٹراڈکشن ہے اسلام میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے سلطان محمد علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شب بیری، تو اس راہ پر یہ گامزن ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی دے. میرے دو کویسچن ہیں، ایک سلطان محمد علی صاحب سے اور ایک ایم بی خان صاحب سے. میرا پہلا کویسچن ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں کہ ریاست مدینہ جس کی تصویر کو سامنے رکھ کر مائیکل ہارٹ نے 100 عظیم شخصیات میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دی، اور 99 نام بعد میں دیے، اور اس کی ریزن یہ لکھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹ ناٹ اے پریچر آف مورل فلاسفی، ایک مورل فلاسفی کے پریچر نہیں تھے. انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا، 4 اسپیکٹ: ریجنل، سوشل، پولیٹیکل، economical. There are 4 pillars of the states to run any part of the state. ان 4 اسپیکٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ٹھہرے اور ریاست مدینہ کو ماڈل بنا کے لیے دنیا کے سامنے پیش کی. اسی پہلو کو اگر ہم سامنے رکھیں اور خلافت کا نظام، خلافت راشدہ اور ٹیل سلطنت عثمانیہ 1924 میں ڈیزالو ہو. آج 57 اسٹیٹس، there is not a single piece of land جہاں پہ شریعت محمدی اسلام مکمل نافذ. سب سے پہلے پاکستان، جب تک آپ شریعت محمدی، جب تک اسلام مکمل آپ نافذ نہیں کر سکتے یا خلافت کا نظام نہیں لا سکتے، تب تک میرا خیال ہے 57 اسٹیٹس جو آج بھی ہمیں پوری دنیا میں سمجھیے کہ ہمارا جو برا حال ہے. تو میرا کویشچن یہی تھا سر آپ سے، خلافت کا نظام، شریعت محمدی، کیا دوبارہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے صوفیزم کیا اپنا رول ادا کر سکتا ہے؟ میرا فرسٹ کویشچن یہ ہے سر آپ سے. ایم بی خان صاحب سے میرا یہ کویشچن ہے، کلیش آف سیولائزیشن، سیمیول پی ہنٹنگٹن کی ایک بک، اس پہ اس نے کلیش آف سیولائزیشن لکھی ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں میں آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، کلیش آف سیولائزیشن کا جو ویسٹرن میں کنسیپٹ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے آج اسلاموفوبیا آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہے، تو صوفیزم اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا تھیسس دے گا، اور کتنی اپنی کاوش یا کتنا اپنا لٹریچر کو اپڈیٹ کر سکتا ہے کہ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کیا جا سکے ان دی اپوزیشن آف دا کلیش آف سیولائزیشن. تو کیا اس میں مزید ابھی کام ہوا ہے یا مزید جو ہے صوفیزم جو ہے کام کر سکتا ہے؟ سر یہ میرا آپ سے کویشچن ہے. تھینک یو سر. یہ ادھر بھائی بیٹھے ہیں، ان سے سوال لے لیں، اس کے بعد سیشن کلوز کرتے ہیں اور اکٹھے ان سب سوالات کے جواب آ جائیں گے. یہ لاسٹ کویسچن ہے جی سیشن. سر میرا سوال ہے کہ مرشد کامل کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، اور کسی بھی درس گاہ پہ جا کر اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار بہترین طریقے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، آپ نے عشق مجازی کو رد کیا، تو اس میں ہمارے نصاب میں، میں ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہمارے نصاب میں میکسیمم پڑھایا جانے والا جو شعراء کا کلام ہے وہ عشق مجازی سے تعلق رکھتا ہے. جیسے قصے پڑھائے جاتے ہیں ہیر رانجھا کا، وارث کا، سسی پنی کا، ہمارے پاس بہت سارے قصے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ پہ مبنی ہے؟ تو اس پہ اصلاح چاہتے ہیں سر. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. جو عشق مجازی کے بارے میں روایات ہیں، میں پہلی ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ جب صوفیاء ایک سٹوری تراشتے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ بہت ان ڈیپتھ ہوتی ہے، وہ مطلب سرفیس پہ نہیں ہوتی، ان ڈیپتھ ہوتی ہے، اس کے سمبلز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سسی وہ دریا میں کون سی تھی، سونی مائی وال،
سونی ماہیوال کی سٹوری میں 4 بنیادی چیزیں ہیں. سونی ہے، ماہیوال ہے، اس کی بھابھی ہے، اور گھڑا ہے اور دریا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. سونی طالب ہے، ماہیوال مطلوب ہے، جو بھابھی ہے وہ نفس ہے، جو کچا گھڑا ہے وہ اس کا عشق کی آتش پہ نہ پکا ہوا وجود ہے، اور جو دریا ہے یہ دنیا اور اس کے امتحانات ہیں. اس لیے طالب اپنے مطلوب تک پہنچنا چاہتا ہے، نفس اس کے لیے سازشیں کرتا ہے، جسم کا گھڑا کچا ہے، عشق کی آگ پہ نہیں پکا. وہ جب آزمائشوں میں اترتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن طلب سچی تھی، مطلوب اس کی طرف چل کے آ گیا، اور جب لوگوں نے دونوں کو دریافت کیا تو طالب اور مطلوب گلے ملے ہوئے. یہ سمبلز ہیں، اور اس سٹوری کا جینون ہونا یا سچ ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو لوگ آج کل مطلب ہے چونکہ لوگ کہتے ہیں جی یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، فلانا فلانا. ایک زمانہ تھا جب علم عروج پہ تھا. اس وقت لوگ اس فرق کو سمجھتے تھے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی استنادی حیثیت ضروری نہیں ہوتی، ان کے معنی جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اخلاقی نتیجہ اگر درست ہے تو استنادی حیثیت معنی نہیں رکھتی. اسی اصول پہ اکثر مفسرین اسرائیلیات کو قبول کرتے ہیں کہ ان کا اخلاقی نتیجہ ٹھیک ہے، اور جہاں اخلاقی نتیجے میں گڑبڑ ہو وہاں وہ سند کا سوال اٹھاتے ہیں زیادہ شور سے. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ سٹوریز جو صوفیاء بتاتے ہیں بناتے ہیں، ان کا جینون ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ مائی ہیر کی سٹوری ہے، اس کا کوئی ایک ورژن ہے، کتنے زیادہ اس کے ہیں. رومی کی جو مثنوی ہے اس کے اندر انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، باقی سیف الملوک ہے تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن جو عشق مجازی ہے اس کو جو سلیبس میں یا نصاب میں پڑھایا جاتا ہے تو وہ اس سے ایگری کرنا نہ کرنا وہ لوگوں کی مرضی ہے. لیکن میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میرے خیال میں ہماری جو اعلیٰ شاعری ہے، اعلیٰ شاعری میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ بعد میں لوفر ٹائپ کچھ شعراء آ گئے، میں اب ان کے نام نہیں لیتا، جنہوں نے اس طرح کے مضامین اس کے اندر ڈالے ہیں. ورنہ آپ خواجہ میر درد کو پڑھ لیں، حضرت موہانی کو پڑھ لیں، بیدم وارسی کو پڑھ لیں، آپ امیر مینائی کو پڑھ لیں، آپ دیگر اس طرح کے شعراء کو پڑھ لیں، علامہ اقبال کو پڑھ لیں، ان کے اندر نہیں ہیں یہ چیزیں. رومی کو پڑھ لیں، حضرت سلطان باہو کو پڑھ لیں، فرید الدین عطار کو پڑھ لیں، سنائی غزنوی کو پڑھ لیں، آپ نظامی گنجوی کو پڑھ لیں، نہیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں. تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہے. ایک سوال جو ادھر سے تھا، سوری آپ کا ایک سوال تھا مرشد کی پہچان کیا ہے. اس میں میں ایک بہت آپ کو سمپل سی بات یہ بتا دوں کہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے ایک وقت تھا. یہ داتا صاحب کب گزرے؟ 1000 سال پہلے، 10ویں صدی ہجری میں، 10ویں صدی عیسوی میں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، آج سے 1000 سال پہلے کہہ دیں، ایک وقت تھا جب تصوف کا نام تو نہیں تھا مگر تصوف خود موجود تھا. لیکن آج تصوف کا نام تو موجود ہے مگر تصوف کہیں موجود نہیں ہے. یہ 1000 سال پہلے انہوں نے کہا. امام ابو قاسم قشیری نے یہی کہا. اور آج تک یہ بات ہے کہ اصل اور نقل میں پہچان کیسے کی جائے، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق صاحب نے اپنی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ جہاں آپ کو ظاہر اور باطن یہ دونوں بیدار نظر آئیں وہاں آپ اس کو جان لیں کہ وہ مرشد کامل ہے. یہ کم از کم آپ کی کسی کامل تک رہنمائی کر سکتا ہے. اب یہ کیسے ہوگا، یہ پورا ایک علم ہے. جس طریقے سے اکنامکس میں گرافس ہوتے ہیں نا، اسی طرح تصوف میں گرافس ہیں. ان گرافس کے ذریعے اگر آپ اس علم کو جانتے ہیں، صوفیاء کی کتب پڑھتے ہیں، تو آپ آسانی سے اصل میں اور نقل میں امتیاز کر لیتے ہیں کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. یعنی یہ ابہام تب تک ہے جب تک آپ نے پڑھا نہیں. آپ حضرت سلطان صاحب کی ایک کتاب پڑھ لیں، عین الفقر، اس میں پورے پیرامیٹرز انہوں نے بیان کیے ہیں. مرشد کامل کی کیا نشانی ہے، مرشد ناقص کی کیا نشانی ہے. سوال تب ہوتا ہے جب ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ویسے ہی اس کو قریدتے رہتے ہیں. آخری جواب ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں گے. مائیکل ہارٹ پہ میرے ایک کومنٹ آپ یاد رکھیں.
ہم مائیکل ہارٹ کی کتاب کا مقدمہ نہیں پڑھتے، اور نہ ہم مائیکل ہارٹ کے باقی اس کے لکھے ہوئے مضامین پڑھتے ہیں۔ یہ تاجران کتب جو ہیں نا، انہوں نے لکھ دیا 100 عظیم آدمی اور پروفیسر مائیکل ہارٹ، اور انہوں نے ٹائٹل پہ دکھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اوپر ہے، اور ہم جیسے عقیدت کی بہتات میں محبت میں بہہ گئے کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے پڑھی ہے وہ کتاب، اس نے مقدمے میں کیا لکھا ہے؟ اس کتاب کا نام ہی عظیم آدمی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کتاب کا نام نہیں ہے 100 عظیم آدمی، اس کتاب کا نام ہے 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ وہ تو انفلوئنشل 100 لوگوں کی رینکنگ ہے، اس رینکنگ میں اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے، اور اس نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جی ریلیجیس ورلڈ میں اور جو باقی دنیا ہے میٹیریل ورلڈ میں ان کا انفلوئنس ایکول تھا، اور ان کے ایکول انفلوئنس کے مقابلے میں کسی کا ایکول انفلوئنس نہیں ہے۔ دیٹ از سو سمپل ٹو سے۔ لیکن یہاں تاجران کتب نے کیا بنا دیا، اور ہم اردو پڑھنے والوں نے بھی اس کو وہی سمجھ لیا کہ مائیکل ہارٹ نے یہ لکھا ہے۔ مائیکل ہارٹ کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ مائیکل ہارٹ کو ریفرنس کہنے والا اس نے اوریجنل مائیکل ہارٹ کی انگریزی کتاب نہیں پڑھی، اس کا مقدمہ نہیں پڑھا، اور مائیکل ہارٹ کے باقی تنقیدی مضامین نہیں پڑھے، ورنہ وہ مائیکل ہارٹ کو کوٹ ہی نہ کرے۔ جو مائیکل ہارٹ ہے وہ ایک ٹرک ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مائیکل ہارٹ نے ان کو بڑا کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کی تعریف اتری ہے۔ مائیکل ہارٹ کا ریفرنس ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ یہ باقی لوگ ہیں وہ کئی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں جو اسلام و فوبیا میں بکتے رہتے ہیں، وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جی 2 سوالات نوجوان نے ہیں، جواب لیں۔ اسے کہیں جواب لے لینا۔ صوفیزم میں خلافت، وہ میں نے آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب پہ چھوڑ دیا، میں نے مائیکل ہارٹ پہ کمنٹ کیا۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، جی صوفیزم میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ بے عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ملت سے غافل ہے، قومی زندگی سے کٹا ہوا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہی ہیں جو ہمیشہ اپنی ملت سے، اپنے مسائل سے جڑ کے رہے ہیں، اور سوسائٹی کی انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ جو خلافت ہے، جہاں تک آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، آپ ساری باتوں کا جواب اس میں آ جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل یا عثمان، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل کے گائیڈنس کے لیے انہوں نے، وہ کہ یہ ایک بالکل ڈپکشن ہے، فکشن ہے، ابن العربی کا دکھایا ہے، ابھی انہوں نے شیخ ادب علی کا دکھایا ہے۔ تو سلطان احمد ثانی کے زمانے میں، عثمانیوں کے زمانے میں ایک ہی شہزادہ رہ گیا تھا، باقی سارے عثمانی شہزادے مارے گئے۔ کویسچن یہ آیا کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ بھی مارے جاتے ہیں تو خلافت کدھر جائے گی؟ کیونکہ تو آل عثمان کی خلافت ہے، تو کدھر جائے گی؟ سلطان احمد ثانی نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ خلافت مولانا رومی کے درویشوں کو جائے گی، کیونکہ انہوں نے یہ خلافت قائم کی تھی اور انہوں نے یہ خلافت بنائی تھی۔ تو اس لیے یہ جتنی بڑی حکومتیں تھیں، ان کے پیچھے صوفیاء کرام کا ہاتھ تھا، ان کی عملی جد و جہد تھی، اور صوفیاء کرام کی آج بھی یہی جد و جہد ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو، اور وہ اسی جستجو میں جیتے ہیں اور اسی جستجو میں تڑپتے ہیں۔ ان کی شب بیداریاں، ان کی چلے کشیاں اور ان کی دعائیں وہ اسی امر کے لیے ہوتی ہیں۔ باقی وہ کیا ہے، کیسے ہے، یہ ایک بہت طویل بحث ہے جس پہ بعد میں بات کی جا سکتی ہے۔ جی 2 سوالات اس نوجوان نے کیے تھے۔ ایک یہ خلافت کی بات کی تھی کہ خلافت جب تک نہیں ہوگی تو کام معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ اصل میں اس جواب کے اندر ایک نصیحت بھی میں دینے جا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ دیکھیں تو اس کو کمپریہنسولی دیکھیں، اس کا احاطہ مکمل طور پہ کیا جانا چاہیے کہ مسلمانوں کی خلافت کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی نہیں ہوئی، یعنی
اگر آپ اس کائنات پہ غور کریں تو یہ کائنات بنائی گئی ہے انسان کے لیے. انسان مرکز و محور ہے اس کائنات کا. باقی تمام جمادات، نباتات، مخلوقات اس کے لیے بنائی گئی ہیں اور اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. لہذا ایک فرد جو ہے وہ اس کائنات کا محور ہے. تو سب سے پہلے خلافت آنے سے پہلے جو سب سے پہلے تھا وہ کیا تھا؟ غار حرا تھی. غار حرا میں کیا خلافت تھی؟ غار حرا میں مراقبہ تھا. غار حرا میں تزکیہ تھا. اور اس تزکیے کے بعد عقائد، افراد کے سامنے عقیدے کو، توحید کو پیش کیا گیا، رسالت کو پیش کیا گیا اور فکر آخرت کو پیش کیا گیا. یہ 3 تھاٹس ہیں. اگر آپ 30واں سپارہ پڑھیں جو ابتدائی طور پر نازل کیا گیا تو 3 ہی عقائد ان تمام صورتوں میں ملیں گے آپ کو: توحید، آپ کو رسالت اور فکر آخرت. یہ ایمانیات کے متعلق دعوت کو پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر جو لوگ اسلام لائے تھوڑے سے غریب سے، ان کا تزکیہ فرمایا گیا. اس تزکیے کے نتیجے میں بلال جو ہے وہ گرم پتھروں پہ مار کھاتے نظر آتے ہیں. اس کے نتیجے میں اسلام کی پہلی شہید سمیہ 2 اونٹوں سے ان کی ٹانگیں باندھ کر درمیان سے انہیں چیر دیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوتیوں سے مارا جاتا ہے اور وہ مارے کھا رہے ہیں. تو یہ فرد کی تیاری کی گئی ہے. پھر افراد کی تیاری کی گئی ہے. وہ افراد کا ایک گروہ تیار ہوا ہے. یہ 10 سال تک یہ ماریں. پھر سوشل بائیکاٹ ہے. جب بھی آپ کسی چیز کا احاطہ کریں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سیرت کی ایک کتاب پڑھ لی تو میں نبی رحمت کی سیرت کو جان گیا ہوں، ہرگز نہیں. آپ کی سیرت کی اتنی زیادہ ڈائمینشنز ہیں کہ قیامت تک سیرت پہ کتابیں لکھی جاتی رہیں گی اور نئے سے نیا پہلو سامنے آتا چلا جائے گا. ہر محقق نے اپنے مزاج کے مطابق اس سیرت کو لکھا ہے. تو اگر آپ مختلف کتابیں پڑھیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ 10 سال کی ماروں کے بعد ایک گروہ تیار ہوتا ہے، پھر ہجرت ہوتی ہے، پھر جہاد ہوتا ہے، پھر اگلے 13 سال کی جدوجہد ہوتی ہے اور پھر جا کر خلافت قائم ہوتی ہے. تو خلافت قائم کرنے کے لیے پہلے یہ تیاری کر لیں. پہلے اپنے تزکیے کو کر لیں، پہلے اپنے عقیدے کو بنا لیں، تزکیے کو کر لیں. اس کے بعد پھر خلافت کا قیام کے بارے میں بھی سوچ لیجئے گا. جب صحابہ جیسی جماعت آپ کے پاس آ جائے تو خلافت بھی قائم ہو جائے گی. ہاں، خواہش ہر مسلمان کے اندر موجود ہے کہ یورپی یونین کا یا سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے افراد اچھے تیار ہوں. اور افراد پھر اس کے یہ کوئی قرآن ایک بک کی صورت میں ایک دم نازل نہیں ہوا، آیت بائی آیت نازل کیا گیا ہے. اور پھر اس کے امت کے ذمہ یہ فریضہ لگایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. لیکن کب؟ جب فرد تیار ہو جائے، جب وہ مراقبہ کر لے، جب اس کا تزکیہ ہو جائے، جب وہ مار کھانے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کے اوپر یہ فریضہ ہے. اور پھر خلافت کی باتیں، پھر جہاد کر سکتا ہے، پھر آگے چل سکتا ہے. پہلی تو گئی خلافت کی بات. دوسری بات آپ نے کی کلیش آف سویلائزیشن کی بات. یہ ہے ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا. اور میڈیا از کنٹرولڈ بائی دی ایلیٹ، جو ہے نا ویسٹرن ورلڈ کی اور امریکہ کی جو ایلیٹ ہے وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. یہ یاد رکھیں، میں نے ویسٹ میں وقت گزارا ہے، ان سارے اصحاب نے ویسٹ میں وقت گزارا ہے، سامنے بھی ہمارے بیٹھے ہیں، مغرب میں رہے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کہہ دینا کہ ہمارا ان کا کوئی سویلائزیشن کا کلیش ہے، بالکل سویلائزیشن کا کوئی کلیش نہیں. وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، سچ بولتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، بڑی اچھی اچھی باتیں، جنرل پبلک بہت اچھی